مرحبا رمضان. السلام علیکم. 21واں سپارے کا یہ خلاصہ ہے جو شروع ہوتا ہے اتلو ما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اس میں جو اہم اس آیت میں پیغام ہے کہ جو نماز ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے. اس صورت میں صورت عنکبوت کے کچھ حصہ ہے، صورت روم جو رومن امپائر، کیونکہ ان کو شکست بضع سنین ایک الفاظ آتے ہیں جو ایک شرط بھی لگ گئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے درمیان میں، اور اگر میں بھول نہیں رہا تو غالباً ابو جہل کے درمیان میں اونٹوں کی تب شرط حرام نہیں تھی. تو بضع کہتے ہیں یہ 1 سے لے کے 9 تک کا کوئی بھی ایک طاقت. تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک، کیونکہ ظاہری بات وہ اہل کتاب تھے جو رومن امپائر تھی، اور جو فارس تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. تو ہم لوگ ظاہری بات ہے کہ اہل کتاب کی، اور ویسے بھی عیسائی آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے بھی بتا دیے کہ وہ اتنے نقصان دہ نہیں تھے. وہ تب مسلمانوں کے قریب ترین جو لیس ڈیمیجنگ جو سوسائٹی تھی یا قریب ترین تھی وہ یہی تھے. باقی قریش مکہ اور یہود تو بہت تنگ کرتے تھے. اس کے علاوہ سورۃ لقمان اور سورۃ سجدہ اور سورۃ احزاب. سورۃ احزاب کا مطلب ہے بہت سے گروپس مل کے انہوں نے اٹیک کیا. غزوہ خندق جو آپ کہہ سکتے ہو، 10,000 کی وہ لے کے آ گئے. چھوٹا سا شہر تھا مدینہ، 10,000 کی فوج، اور وہاں پہ پھر وہ کلی کھلی ہے اس کی، منافقین کی ایکسپوز ہو گئے. اور یہود جو اندر سے کچھ اور تھے باہر سے کچھ اور تھے وہ بھی ایکسپوز ہوئے. ان کی بھی پھر پراپرٹیز اور وہ غلام بھی بنے، پراپرٹیز بھی ضبط ہوئی. تو وہ ہم لوگ اس کا بھی دیکھ لیں گے. تو اللہ نے اس یہاں پہ دوبارہ، پہلے بھی ہمیں بتایا ہوا ہے لیکن یہاں پہ دوبارہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ کا ذکر ہے، اور خاص طور پہ یہ صبح شام کے اذکار ہیں ضرور پڑھنے چاہیے. اللہ کا ذکر ہی یہ اطمینان قلب دیتا ہے. اور اللہ کے ذکر کی جو بہت سی میں نے بتایا کہ صبح شام کے اذکار ہیں، تسبیحات ہے، الحمدللہ کہنا چاہیے، اور یہ لا الہ الا اللہ. لیکن یہ جو قرآن ہے یہ تو بڑی جامع صورت ہے. اور نماز اس کو بار بار انسان پڑھتا ہے، بے حیائی سے تو روکتی ہے، لیکن یہ انسان کو جب پتہ ہو کہ میں نے اگلی نماز میں پھر اپنے اللہ کے آگے ملنا ہے تو پھر کون سا منہ دکھائے گا. تو انسان کو پھر یاد رہتی ہے اپنے اللہ کا. جو یہ 5 ملاقاتیں ہوتی ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوتا ہے، تو پھر انسان کس جرأت کے ساتھ ظلم کرے گا یا بے حیائی کے کام کرے گا. تو یا تو بے نمازی ہو جائے. اور اگر کسی کو دین کی دعوت دینی ہے، میں نے فرعون کے بارے میں بتا دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے قولا لینا، کہ نرم بات کرنی ہے. دین کی جب بھی بات کرنی ہے بڑے مہذب طریقے سے. اور گلیڈ ٹائڈنگ جو دی گئی، جو گڈ نیوز کہہ لیں یا بشارت کہہ لیں، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے جو کہتے ہیں قلب سلیم، تو ایسے جو ساؤنڈ مائنڈ لوگ ہوتے ہیں تو وہ لوگ ایمان لے آئیں گے. وہ قریش میں سے بھی ہوں گے، اور وہ اہل کتاب میں سے بھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بتا دیا تھا کہ آپ اتنا وری نہ ہو، کچھ نہ کچھ آپ لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں گے. اور کچھ ایسے ظالم ہیں ان کو اتنے معجزے، اتنی نشانیاں ملنے کے باوجود بھی وہ نہیں لے کے آئیں گے ایمان. تو یہ جو آپ کو بار بار تنگ کرتے ہیں، یہ معجزہ دکھائیں، یہ معجزہ دکھائیں، ان کو کہیں کہ یہ قرآن ہی معجزہ ہے، تو اس کے علاوہ اور کوئی معجزہ نہیں ہے. کسی کو نہیں سمجھ میں آتی تو
ایک قرآن میں مختلف الفاظ استعمال ہوئی ہیں، اور ایک جگہ پہ تو یہ یہاں تک بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، کہ نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کو ایگزاسٹ ہونے کی، وری ہونے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا جب عذاب آئے گا تو پھر سمجھ میں آ جائے گی ان کو۔ جب ہجرت کے بارے میں حکم آیا تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی خطہ زمین میں انسان کو اپنی اسلامک پریکٹسز بھی نہیں کرنی دے جا رہی تو یہ ایکسکیوز نہ کہ نہ بیٹھا رہے، کیونکہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، وہ یہ کہے گا میں تو بس کیوں نہیں پریکٹس کی، تو وہ کہے گا کہ میں تو بڑی وہ ایسی زمین میں تھا جہاں پہ وہ اجازت تھی، تو اللہ پوچھے گا، اللہ کے فرشتے ان کو کہیں گے اچھا تم نے اللہ کی زمین کو وسیع نہیں پایا تھا تو کیوں نہیں ہجرت کر لی۔ تو ہجرت کے بارے میں اور جو لوگ ہجرت اپنے اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ ان کو اسپیشل سویٹ ملیں گے، جیسے بہت بڑے بڑے بالا خانے ہوتے ہیں، بڑے اسپیشل جنتیں ہوتی ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب اس چیز کو اس طرح بھی سمجھاتے تھے علماء اور بھی، کہ یہ دنیا ایسا ہے، اس میں جیسے ایک فلم بنتی ہے، ڈرامہ بنتا ہے، اس میں کوئی بادشاہ بن گیا، کوئی فقیر بن گیا، کوئی ظالم بن گیا، کوئی کچھ مطلب کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ تھوڑے دن کے لیے رول ہے، پھر الٹیمیٹلی ڈرامے سے باہر آ کے وہ کون سا بادشاہ رہ جاتا ہے۔ تو اور آپ کو قارون کا بتا ہی دیا اتنے پیسہ کہاں پہ لے گیا۔ تو یہ اپنی اتنی لمبی چوڑی جو ابدی زندگی ہے اس کو سامنے رکھ کے ہم لوگ یہاں پہ زندگی گزاریں، یہ نہیں کہ ہر چیز تھوڑے سے فائدے کے لیے کمپرومائز کر لیں، یہی ہاتھ یہی چہرہ آگے بھی چاہیے مجھے، تو انسان سوچتا ہے کہ اب بھی میں اس کو کمفرٹ دے دوں، بعد میں کیا کروں گا قبر میں۔ اور سورۃ روم جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جب پہلی دفعہ ایک سرزمین فلسطین میں آتش پرست جو بیسیکلی فارس، تو وہ ایرانی جو آپ کہہ لیں، انہوں نے اہل روم کو، کبھی جنگوں میں ایسا ہوتا ہے کبھی ایک کا پلڑا بھاری کبھی دوسرا، آج بھی وہی چل رہا ہے، تو یہ مشرکین مکہ بڑے ناچ رہے تھے، یہ ان کے ساتھ تھے۔ اب مسلمانوں کی جو ہمدردی تھی وہ ظاہری بات ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ تھی، تو اللہ نے ایک پھر ان کو بتایا کہ آپ یہ بھی بڑا ناچ کود کر رہے ہیں، فکر نہ کرو، ان قریب جو ہے وہ بضع سنین والی جو ہے تو وہ جیت جائیں گے۔ تو روز قیامت میں دو گروہ ہوں گے، ظاہری بات ہے کہ جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے وہ جنت میں مزے کر رہے ہوں گے، اور جنہوں نے دوسرے الٹے کام کیے ہوں گے وہ مایوسیوں میں ہوں گے، تکلیفوں میں ہوں گے۔ تو یہ کنٹراسٹ پورے قرآن میں چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو جو ریمیڈی بتائی ہے وہ کیا بتائی ہے کہ آپ صبح شام کے اذکار کیا کرو ہر وقت، استغفار، یہ وہ نماز قرآن تو سب کو پتہ ہی ہے، لیکن صبح شام کے اذکار بھی وہ جوڑے رکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ نے جگہ جگہ اپنی قدرتوں کا، رحمتوں کا وہ بتایا ہے، تو اللہ نے کتنی چیزیں گنائی، کتنی مثالیں، کتنی رحمتیں، کہ یہ مٹی سے کروڑوں انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ عنصر اب تو ڈفرینٹ ہو رہی ہے نا تخلیق، لیکن ہمارا جو مطلب دیکھیں، مٹی، آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے تھے، لیکن اب بھی مٹی میں آپ دیکھیں کہ سارے جو پروڈکشن ہو رہی ہے اسی سے جانور بھی کھاتے ہیں، ہم پھر جانوروں کو کھا لیتے ہیں، سبزی بھی کھا لیتے ہیں، فروٹ بھی کھا لیتے ہیں۔ تو مٹی وہ ہماری ضرورت تو ہے۔ بیوی کو شوہر کی تسکین کا لتسکنو الفاظ آئے ہیں نا، تو وہ والی بھی ضرورت اللہ تعالیٰ نے پوری کی، زمین آسمان کی تخلیق کر کے یہ ایک بیلنس آپ کو نظر آتا ہے۔ اس میں جو فائدے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اتنی بولیاں ہیں، ایک صرف ہندوستان میں کتنی بولیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے لوگوں کو صرف انگلش کا پتہ ہے، لیکن امریکہ سے یا انگلینڈ میں یا انگلش کنٹری آپ
جتنے گاؤں میں جاتے ہیں کتنے ڈائلاگس ہیں، بلکہ آج سے 25 سال پہلے شاید، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہوں گا ابھی تو 26-27 سال پہلے. اور انگلینڈ میں اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ میں میں رہتا تھا، تو اسکاٹ لینڈ میں ہم لوگ گئے تو ہمیں ان کی انگلش نہیں سمجھ میں آتی تھی، وہ بڑا مشکل بولتے تھے، ان کو ہماری سمجھ میں آتی تھی. تو میں ایک آدھ دن تو میرا خیال ہے ایک دن کا ایک حصہ تو میں نے سمجھا یہ پتہ نہیں کوئی اور زبان ہے، تو مجھے لوگوں نے بتایا نہیں انگلش بول رہے ہیں. تو ان کا ایکسینٹ بڑا ہی مختلف، اسکاٹش انگلش وہ سمجھ ہی نہیں آتی. تو پھر ہم لوگوں نے آ کے جب اپنے جو ہوٹل میں گورے تھے انگلینڈ کے، ان کو بتایا تو کہتا ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ان لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گا. صحیح ہے. پھر تو اتنی بولیاں، اور ہمارے پاکستان میں یا عرب ورلڈ میں کتنے، آپ ایجپشن کی عربی دیکھو اور خلیج کی عربی دیکھو، ایسے لگے گا کہ یہ دونوں عربیوں کا تعلق قرآن سے کوئی نہیں ہے، یہ تو فصیح ہے. اینی وے، اتنی بولیاں ہیں، اتنی لینگویج ہیں، یہ ایک شاہکار نہیں ہے اللہ کا. یعنی کہ اللہ نے جب رات بنایا اس میں انسان کمفرٹ زون میں جاتا ہے، نیند اس کو، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سیروٹونین یا کوئی ایسے کیمیکل ریاکٹ کرتے ہیں جو 10 to 3 والی جو سلیپ ہے وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل، ایسے ہارمونس کک ان ہوتے ہیں جس میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے. تو رات کو اللہ تعالیٰ نے، اور دن کا جو روشنی ہے، اب کتنی انسان لائٹیں جلائیں، لیکن دن میں آرام سے اپنے کام حل چلا سکتا ہے. وہ کتنے کام ہوتے ہیں دن اور رات کا، جو یہ سائیکل ہے، یہ زمین کا، بارش کا، کھیتی باڑی کا، یہ اتنے احسانات اور اتنے اللہ کی یہ جو نشانیاں ہیں، ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ کی یہ شان. تو اللہ یہ اپنی چیزیں گنواتے ہیں، بار بار گنواتے ہیں کہ لوگوں کو کسی طریقے سے یہ پتہ چلے کہ ان کا کوئی خالق ہے. انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت، اس سے لو لگانے کی خواہش اور صرف اسی کی اطاعت کرنے کا جذبہ رکھ دیا گیا. مطلب انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، جو ایک سلیم الفطرت ساؤنڈ مائنڈ جو، تو اس کو بے شک گناہ کر کے بھی ایک ساؤنڈ مائنڈ بندے کو وہ چاہے گا کہ اس کو چھپا لے، لوگوں کو پتہ نہ چلے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو فتویٰ بینک مت ڈھونڈو، جو گناہ وہی ہے جو دل میں کھٹکتا ہے، جس کو آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں، کچھ باتوں میں اللہ کی اطاعت کرنے والے اور کچھ میں نافرمانی کرنے والے در حقیقت مشرک ہیں. مطلب یہ ہے کہ پک اینڈ چوز، یا تو ظاہری بات ہے کہ اللہ نے ہمیں بتایا ہوا کہ سارے کے سارے داخل ہو جاؤ. خاص طور پہ اس چیز کا بہت احتیاط، میں بار بار اس سبجیکٹ کو کہہ رہا ہوں، یہ جو ڈیزائرز ہوتی ہیں ان کے پیچھے کہ مجھے تو یہ تبدیل کر رہا ہے، مجھے یہ سوٹ کر رہا ہے، مجھے یہ، تو یہ وہی چیز ہے کہ اپنی خواہش کو اپنا، اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لینے کے مترادف ہے. اور جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اور جو ایک انسان جن کی صدقہ خیرات اور ایک اس کے کنٹراسٹ میں ایک سودی نظام ہے، وہ انسان اللہ کو کتنی اس سے نفرت ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں مل جائیں گی. قوموں پہ جو عذاب ان کی گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، تو یہ سبجیکٹ آپ کو بڑا اس میں بار بار بھی پورے قرآن میں ملے گا، لیکن یہاں پہ بھی آپ کو ملے گا. لوگوں کے اوپر جب عذاب آنے کی جو چھوٹے چھوٹے جب عذاب آتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی جھنجھوڑ ہے کہ انسان بنو، مت کرو الٹے کام. پھر وہ نہیں سنتے، پھر بڑا والا عذاب آتا ہے، قومیں بھی تباہ کرتی ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد دلایا کہ وہ ایک کمزور ہے، اس کو اس کی، ان کی دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے یا بوڑھا، تو یہ سیم اس کے اور اس کے
مطلب لاچاری جو ہے، کہیں ان کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں، کہیں نہیں پوری ہوتی، کہیں وہ اسٹک ہو جاتا ہے. تو ہمیں ریلائنس جو ہے وہ اپنے اللہ کے اوپر رکھنی چاہیے، توکل اپنے اللہ پہ رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر صرف اپنی خواہشوں کے پیچھے الٹے سیدھے کام جو مرضی مکس میچ کر کے، تو قیامت والے دن پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری بھی سنائی گئی کہ جو عنقریب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور حق وہ غالب آ جائے گا. سورۃ لقمان ایک ایسے انسان کی بات ہے کہ اللہ کو ان کی نصیحت دینے کا انداز اتنا پسند آیا کہ قرآن میں کہتے ہیں نہ تو وہ رسول تھے نہ نبی تھے، لیکن ان کو حکیم لقمان اسی لیے کہ ان کا انداز بیان اپنے بیٹے کے ساتھ، اور یہ جو صورت ہے یہ اس چیز پہ شروع ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت میں ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جواب دینا ہے، تو وہ سرخرو ہو جائیں گے اور وہ مزے کی زندگی میں ہوں گے. اور ایسے جو الٹے سیدھے کام کرنے والے کھیل تماشے جنہوں نے بنایا ہوا ہے مجرم لوگ، ان کا بھی سب کو پتہ ہے. بار بار آپ کو یہ مضامین چونکہ قرآن میں آئیں گے تو ہم لوگ بھی یہ بے شک خلاصہ ہی ہے، تو آپ لوگ کو تھوڑا سا ایسا ہوگا کہ یہ بار بار یاد دہانی ہے، اللہ نے کروائی بھی ہے. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو آپ قرآن کی باتیں سناتے ہیں اور حدیث کی، تو خاص طور پہ قرآن کی، تو ان کو چڑ پڑتی ہے کیونکہ ان کو اپنا شیشہ دکھتا ہے، تو وہ پھر لڑتے جھگڑتے ہیں، تو وہ ٹکراتے ہیں، وہ ایروگنٹ کرتے ہیں. ان کو تو یہ فلمیں ڈرامے یہ پارٹی ماحول چاہیے ان کو. تو حکیم لقمان کی جو باتیں تھیں وہ اپنے بیٹے کو بھی یہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے تو آپ کو شرک نہ کرنا، ڈو ناٹ ایسوسیٹ پارٹنر ود اللہ، اور اپنے والدین کے ساتھ اور اسپیسیفکلی اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو اور اعمال کو اللہ وہ بتاتے تھے کہ یاد رکھو کہ اپنے جو آپ یہ اعمال محفوظ کیے، یعنی کہ ہر ایک کی آڈٹ ہوگی، یہ سارے یہ نہیں سمجھو کہ ایسے ہی اچھے اور برے دونوں، تو اس کا ریکارڈ ہے. تو نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جب کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا تو آپ صبر بھی کرو. لوگوں کو حقیر نہ جانو. چہرے کے ایسے ایکسپریشن انسان دیتا ہے تو وہ اس حصے کا بڑا زبردست، تو اکڑ اکڑ کے جو تم چل رہے ہو، تو یہ اپنی آواز کو، پچ آف یور وائس، ٹون آف یور وائس انسان چلا کے بول. بلکہ ایک تو مثال مجھے ابھی یاد آ گئی، ایک مثال بڑی زبردست ہے اس میں یہ حکیم لقمان نے کہا، چلیے آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں. حکیم بہت سی باتیں ہیں، پلیز ڈونٹ مس اٹ. آپ کمپریہنسولی ان کی نصیحتیں پڑھیں گے، اور لوگوں نے تو بکیں لکھ دی اس کے اوپر. لیکن وہ جو نصیحت مجھے ابھی یاد آئی کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو، وہ الفاظ ایسے ہیں اس میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی جو میں آپ کو وہ کھول کے بتا رہا ہوں، لیکن اس کی لنگوسٹکلی اس کا یہ ہے کہ اگر ایک انسان کوئی چیز چھپائے، جیسے اس نے کوئی گناہ کیا کہ چھپا دے، اگر وہ بولڈر کہتے ہیں کہ کسی چٹان میں کسی چیز کو کچھ چھپانا ہو، اور وہ چٹان نہ یہ بھی نہ پتا ہو کہ جیسے ایک ریگستان ہے اس میں بہت سی چٹانیں ہیں، یہ نہیں، اس کا یہ دنیا اور پوری آربٹ میں، پوری گلیکسیز میں کہاں پہ ہے، کس سیارے پہ ہے، دنیا میں ہے، مارس پہ ہے، یہ بھی پتہ نہ ہو، اور وہ اتنی چھپائی ہو، اتنے زیادہ مطلب بلینز اگر پتھر ہیں، چٹانیں ہیں، وہ اس کی ڈیپتھ کے اندر چھپائی ہو کوئی چیز، تو اللہ کا علم جو ہے وہ اس کو بھی نکال لیتا ہے. تو انسان گناہ کر کے کہاں پہ چھپے گا. تو میں سورۃ لقمان آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، نصیحتیں بڑی شاندار ہیں. تو مجھے یہ بات ہی یاد آ گئی، تو باقی چیزیں آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا. اور جو اس میں ایک مثال اس میں اللہ نے یہ دی کہ اللہ کی جو کلمات ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا جو شان اور بزرگی ہے وہ ایسے ہے کہ اس کی اگر پرانے زمانے میں پتہ ہے نا کہ وہ
لکڑی چھوٹی سی ایک کہانی کہتے تھے ہم لوگ، مجھے نہیں پتا، پینسل بناتے تھے، اس کو ڈبو ڈبو کے وہ لکھتے تھے. اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جتنے بھی درخت ہیں، کتنے جنگلات ہیں، یہ سارے وہ بن جائیں، پینس بن جائیں، اور جتنے بھی سمندر ہے یا اس سے بھی زیادہ سمندر وہ ان کی انک بن جائے، تو آپ اللہ کی کلمات لکھو گے تو آپ اس کو نہیں لکھ پاؤ گے، ختم ہو جائیں گی. یہ انکس بھی ختم ہو گئی، آپ کی درخت بھی ختم ہو گئی. اب اللہ کے کلمات کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے. اور جو اتنا بڑے کے سامنے ہم لوگوں نے قیامت کے دن پیش ہونا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. اللہ ہمیں بچا دے، معافی دے دے. تو جو باپ بیٹا وہ نہیں پہچانے گا، مطلب کوئی اپنا اپنا پڑی ہوگی سب کو. کہ انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے نا سفارش کریں تو انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی پڑی ہوئی، آج تو مجھے اپنی پڑی ہوئی. تو یہ بھی بتایا گیا اس صورت میں کہ شیطان یہ نہ ہوا تم لوگ کو یہی بتاتا رہے کہ اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے. یہ اللہ کی شانیں، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے وہ والی شان بھی ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی. اور 5 جو چیزیں ہیں غیب کی، اور اس کی تفصیل ہے، عام طور پہ لوگ ہم خلاصے میں اتنی تفصیل تو نہیں دے سکتے، لیکن ان 5 چیزوں میں کچھ چیزیں آپ کو ایسے لگیں گی وہ یہ تو میڈیکل سائنس نے تو یہ چیز بتا دی ہوئی ہے، یہ تو غیب کا علم نہیں ہے. 5 چیزوں کا غیب کا علم، جیسے قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، اور کتنی ہوگی، اور ماں کے رحم میں یہ کیا ہے، اور انسان کل کیا کمائے گا، اور موت کس جگہ پہ آئے گی. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے الٹرا ساؤنڈ کو کوئی چیز بتا دیتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کیا یہ بھی بتا دیتا ہے کہ وہ اس کی وہ اچھا انسان ہوگا یا برا ہوگا. بارش آپ لوگ کو گئی، یہ تو پریڈکشن سب لوگ بتاتے ہیں کہ وہ 100% ہوتی ہے یا کبھی وہ چینج بھی ہو جاتی ہے، یا وہ ساری چیزیں بالکل 100% ایسا نہیں ہے جو 100% نالج ہے. اور مزے کی بات ہے، اگر بادل سر پہ آ گئے ہوئے تو اندھے کو بھی پتہ چل رہا ہے، اگر وہ رڈار میں دیکھ رہے ہیں سسٹم اگر کچھ جنریٹ ہو رہا ہے، تو اگر وہ سسٹم ہی اللہ نہ بھیجے تو پھر تو یہ ساری چیزیں اس کی تفسیر میں انسان کو سمجھ میں آ جائیں گی کہ یہ اللہ کے غیب کی باتیں ہیں. مومنوں کو اور مجرموں کو تو سورہ سجدہ میں اگلی جو سورہ سجدہ ہے تو اس میں ہمیں جو کریکٹرز نظر آئیں گے مومن انسان کے اور مجرم لوگوں کے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس سے پہلے جو 6 مراحل بار بار آپ کو کہ انسان کی تخلیق کی جو کہ وہ نطفے سے، اور تھوڑے بہت آگے آپ کو نظر آئیں کہ شروع میں تو ایسے ہی ہے نا، ایک نطفہ ہے یا مٹی ہے آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد نطفے سے پھر وہ پورا جو ایک سائنس ہے. تو اور پھر جو انسان بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے. اس سائیکل آپ کو اللہ بار بار یہ بتا رہا ہے کیونکہ یہ ہم ڈیلی بیس کے اوپر آبزرو کر سکتے ہیں. سیلف آبزرویشن بھی تو ہماری ہے، ہم اپنے آپ کو تو شیشے میں دیکھ رہے ہیں نا، بچپن میں کیسے تھے، ابھی کیسے. تو یہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی ہمیں یہ بار بار اس لیے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے. دوبارہ اس کے بعد ہم لوگوں نے جانا ہے. اور اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جو مومن اور فاسق یہ برابر تو نہیں ہے، ان کی لائف سٹائل چیک کر لو، قیامت کے دن تو سب کو پتہ چل جائے گا. اور یہ التجا جو بار بار وہ ریکویسٹ کریں گے تو ان کو تو اپروو نہیں ہوگی کہ دوبارہ دنیا میں جا کے نیک اعمال کر کے لے کے آئیں، وہ تو ریجیکٹ ہوگی رائٹ دیر اینڈ دین. اور وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے احکام مطلب نیت سے سنتے تھے، اس کا اللہ کا ذکر کرتے تھے، تکبر نہیں کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، اور خوف اور امید سائمنٹینسلی اگر ایک انسان میں ہوتی ہے کہ مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے لیکن اللہ سے، یہ بڑی اچھی نشانی ہے. تو ایسے لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی ساری چیزیں، تو ان کا لائف سٹائل بھی ڈیفرنٹ ہے، ان کی ڈیسٹینیشن بھی ڈیفرنٹ ہے، ان کی منزل ڈیفرنٹ ہوئے گی، وہ برابر تو نہیں ہو سکتے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بھی بتائیں.
تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اور جو انسان کو جو اپ لفٹ ہوتا ہے، انسان جو اس کو امام کا، تو یہ سب چیزیں بھی آپ کو اسی میں ملیں گی۔ سورۃ احزاب، ظاہری بات ہے اس میں بڑے ٹیسٹ تھے، اتنی بڑی فورس 10,000 کے لوگوں کی، تو لیکن یہ صورت جو چیزوں سے شروع ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، کیونکہ کفار مکہ ٹینشن دیتے تھے، دباؤ ڈالتے تھے، کوئی کمپرومائز کر لیں، یہ ہے اور وہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ ان کے اوپر بالکل ان کا پریشر قبول نہ کریں، بالکل کمپرومائز نہ کریں۔ تو اللہ ان کو بار بار وہ تسلی دے رہے ہوتے تھے کہ آپ فکر نہ کریں، جیت تو ہماری ہوگی، فتح المسلمانوں کی ہوگی۔ تو دو ایسے حکم جو مکے کی، جو ظاہری بات ہے کہ مکے کی ڈیفرنٹ زندگی تھی، مدینے کی ڈیفرنٹ تھی، ان کے چیلنجز بھی ڈیفرنٹ تھے، اور جو منافقین اور یہود انہوں نے مدینے میں تو ایسے دو حکم جو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنجنگ وہ دونوں تھی۔ ایک تو تھا زہار کا، یہ تو ایک عورت وہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ دیکھیں زہار اس ٹائم پہ یہ ایسے کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی کہتا تھا زہار کہ میری ایسے کہ اپنی بیوی کو ایسے الفاظ کہہ دینے کہ یہ تم میری ماں کی طرح ہو، تو وہ اس کو طلاق جیسی چیز سمجھی جاتی تھی۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس وہ کیس آیا، ایک تو وہ بجائے رو رہی تھی اور شکوہ کیے جا رہی تھی، تو پھر اللہ نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرا حکم کیا تھا کہ منہ بولے بیٹے جو تھے ان کو ایز ریئل سن اینڈ ڈاٹر سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے قرآن میں، وہ زید رضی اللہ عنہ کا، تو وہ اسی لیے کہ وہ منہ بولے بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی شادی کروائی اپنے رشتہ دار سے، اور اب وہ ان کی انبن ہو رہی تھی اور طلاق کے قریب پہنچی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا کہ ان کی طلاق کے بعد آپ کو شادی کرنی ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ دل میں کہ لوگ کیا باتیں کریں گے، تو وہ متوجہ کہ یہ اپنے بہو کے ساتھ، تو اللہ نے یہ چیز کاٹنی تھی کہ وہ آپ کی بہو نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے بیٹے بھی نہیں ہیں، تو وہ پھر اللہ کی تلوار تو حق کی تلوار تو ننگی ہوتی ہے، تو وہ پھر طلاق ہوئی، اور پھر اللہ نے ان کی جو شادی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی، اور پورے سسٹم کو پتہ چلا، پورے معاشرے کو پتہ چلا کہ یہ والی اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اللہ نے اپنے رسول سے یہ والی اس چیز کی جڑ کاٹی۔ اب جو غزوہ احزاب کا جو بہت سارے گروپ کو سب نے اکٹھے کر کے کہ مسلمانوں کو ایک ہی دفعہ ہم لوگ اٹیک کرتے ہیں، 10,000 کی اتنی اس زمانے میں 10,000 کی فوج بہت بڑی فوج گنی جاتی تھی، اور مدینہ چھوٹی سی تو بستی تھی، بیچارے کیا کرتے، تھوڑے سے لوگ وہ، لیکن جو مسلمان تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو پتہ تھا، اللہ کے نبی نے بتایا ہوا تھا کہ ہمارے ٹیسٹ ہوں گے، کہیں شہید بھی ہو گئے چند، لیکن پھر بعد میں جو منافقین تھے وہ بڑے انہوں نے اتنی گندی گندی باتیں بولی، انہوں نے کہا کہ یہ کون سے رسول ہیں، یہ انہوں نے جو جھوٹے وعدے کیے تھے، جو ہمیں کہتے تھے روم پہ، ایران پہ، یمن پہ، ہر جگہ پہ فتح یاب ہو جاؤ گے، جو الٹیمیٹلی ہوئے، لیکن انہوں نے تو کھپ ڈال دی، اور کہتے ہیں کہ ہم تو باہر رفع حاجت کے لیے نہیں جا سکتے، اور انہوں نے تو ہمیں بڑے بڑے وعدے کیے تھے، اور یہ اور وہ، تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے ان کو شکست دی، اکھاڑ پچھاڑ کے رکھ دی، ان کے خیمے، ان کی دیگیں، ہر چیز، تو اس کو آخری وار تھا ان کا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی بتا دیا
کہ پیشن گوئی کر دی کہ آئندہ کی بات قریش کی ہمت نہیں ہوگی، اب ہم اس کے بعد اگر اٹیک کریں گے ہم کریں گے۔ تو اسی کے بعد پھر سب کو پتہ ہے، پھر تو جو جن یہودی قبائل نے زیادتی کی تھی ان کا بھی محاسبہ ہوا، ان کو بھی ظاہر بات ہے کہ ٹھکانے لگایا، اور کیونکہ جو سلمان فارسی تھے انہوں نے کہا ہمارے فارس میں ایسی جو بہت بڑی فوجیں آ جائیں، تو خندق کا جو طریقہ تھا یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان کو سکھایا تھا۔ تو وہ جو بھی خندق میں آتے ہیں اور قریش کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے عبور کریں، جو بھی کھائی میں جاتا اس کو تیروں پہ رکھتے، تو ان کو ٹیکل کرنا نہیں آیا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو بے شک محاصرہ کیے بیٹھے، لیکن کتنی دیر انسان بیٹھ سکتا ہے۔ تو جو یہود کے قبیلے بنی قریظہ تھے تو پھر ان کو کہیں کو تو مدینہ وہ اس میں سے باہر ذلت کے ساتھ نکلنا پڑا، کچھ قیدی ہوئے، کچھ قتل ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں 21ویں سپارے میں۔ I'll see you in 22nd سپارہ انشاءاللہ next time۔ السلام علیکم۔